السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ آئی ٹی کے حوالے سے۔ ہمارے ملک میں بہت دعوے کیے جا رہے ہیں کہ آئی ٹی میں بہت ترقی کی جائے گی، آئی ٹی کے حوالے سے ملک میں بہت سکوپ ہے اور اس میں پاکستان کو بہت زر مبادلہ مل سکتا ہے۔ لیکن اگر زمینی حقائق پہ جائے تو اس کی صورتحال سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی میں کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی کا اجلاس ہوا اور اس کی اگر آپ تفصیلات دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا ملک کس سطح پہ آئی ٹی کے حوالے سے جا رہا ہے، اور ہمارے جو بلند باغ دعوے ہیں ہماری حکومتوں کے، وہ ان میں کتنی حقیقت ہے۔ ہمارے جو وزراء ہیں وہ آئی ٹی کے شعبے میں کتنے تجربہ کار ہیں اور وہ اس حوالے سے کیا جانتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال اس طرح سامنے آئی کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور جس میں یہ بات سامنے آئی کہ 6 سال سے آئی ٹی سیکٹری جو ہے وہ ہی نہیں مل رہا، اور ہر دوسرے تیسرے ماہ آئی ٹی سیکٹری جو ہے اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور اب حکومت نے جو نیا کارنامہ سر انجام دینے جا رہی ہے اس میں جو سینٹ قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی کے اراکین ہیں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا اور اپنے خدشات میں انہوں نے بتایا کہ جس شعبے کی حالت ایسی ہو کہ اس میں آئی ٹی سیکٹری ہی کوئی ماہر نہ مل سکے، اس نے کیا ترقی کرنی ہے۔ ہمارے وزیر جو آئی ٹی کے اب یا گزشتہ سالوں میں جو حکومتیں رہی ہیں پچھلے 6 سال کے عرصہ میں، وہ انہوں نے بہت سے دورے بھی کیے، بیرون ملک بھی گئے، اس پہ اخراجات بھی ہوئے، لیکن آئی ٹی سیکٹر میں کتنی ترقی کی ہے یہ کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے۔ اس میں ہم نے کون سے گول اچیو کی ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اگر مقابلہ کریں تو ہماری پوزیشن بہت کمزور ہے۔ وہ چائنا ہو یا بھارت ہو، ان کا آئی ٹی سیکٹر اتنی زیادہ ترقی کر چکا ہے کہ دنیا میں ان کی مانگ ہے، لیکن ہمارے ہاں جو آئی ٹی کے حوالے سے یونیورسٹیوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے اور وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد طالب علم وہ اپنی سیویاں لے کے دفاتر میں پھرتے رہتے ہیں، ان کو 10 15 20 ہزار 25 ہزار کی نوکری مل جاتی ہے، اور چند نوکریاں جو سرکاری اشتہارات دے کے سرکاری محکموں میں، اسکول ہو گئے، ایجوکیشن یا دوسرے جو محکمے جتنے بھی ہیں، وہاں چند لوگوں کو جو نوکریاں دی جاتی ہیں وہاں بھی سفارش کا عنصر جو ہے وہ نمایاں ہے۔ یا پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو جاب مل جائے گی، پیسہ آپ کی جیب میں ہونا چاہیے، لیکن جو
आईटी के जो तालब इल्म हैं, जो इसके हकदार हैं, वो मैंने बताया कि वो सड़कों पर ही फिर रहे हैं और वो सीवी हाथ में लेके कभी किसी दफ्तर कभी किसी दफ्तर जा रहे हैं। और जब वो मायूस हो जाते हैं तो फिर वो कोशिश करते हैं कि बैरून मुल्क निकल जाए। नौजवानों की ज़्यादा तादाद जो बैरून मुल्क जा रही है वो इसी वजह से है कि यहाँ पे ना तो कोई जॉब है, और अगर है तो उसका तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं। प्राइवेट सेक्टर में जो आपको जॉब्स मिलती हैं उनमें किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। जब उनका दिल चाहे वो आपको निकाल बाहर फेंके, और कोई उसमें जो एक जॉब के लाजमी जुज़ होते हैं वो ही पूरे नहीं किए जाते। कोई मेडिकल नहीं है, कोई आपकी किसी किस्म का, मैंने बताया ना कि आपको स्वाए एक तनख्वाह के वो भी अगर वक़्त में मिल जाए तो ये भी एक मौज़ा है। बहरहाल उस आईटी की कायमा कमेटी जो सेनेट की है, कायमा कमेटी बराए आईटी, उसमें ये बात सामने आई है कि अब हुकूमत ने ये सोचा है कि निजी शोबे से कोई आईटी माहिर जो है उसे लेकर सेक्रेटरी आईटी लगाया जा सके। ये हमारी बदकिस्मती है कि लाखों रुपए जो इस शोबे में तनख्वाहें ले रहे हैं सरकारी अफसर, उनमें ये सेनेट के मेंबरान जो हैं, जो कायमा कमेटी के अरकान हैं, उन्होंने ही ये कहा है कि कोई ऐसा अफसर नहीं है जो आईटी का माहिर हो जिसे हम लगा सकें। और साथ ये भी इस खदशे का इजहार भी किया कि जो हुकूमत ने अब आईटी सेक्रेटरी के लिए इश्तिहार दिया है, वहाँ पे आईटी के शोबे से जो सरकारी अफसर आए थे, उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म की मंजूरी से इश्तिहार दिया जा रहा है। जबकि जो मोहतरम कायमा कमेटी के रुकन हैं सेनेटर, उन्होंने कहा कि फैसला तो कर लिया होगा और किसी अपने बंदे को ला के आईटी सेक्रेटरी बिठा दिया जाएगा। और ये भी आप सुन के हैरान होंगे कि उस आईटी सेक्रेटरी की तनख्वाह तकरीबन 20 लाख रुपए तनख्वाह होगी। इसके अलावा जो उससे सहूलियात होगी वो इसके अलावा। तो एक आईटी सेक्रेटरी आप निजी शोबे से लेंगे तो फिर जो यहाँ पे अफसरान बैठे हैं वो किस काबिल हैं, उन्होंने आज तक क्या किया। तो ये सूरत हाल है हमारे अदारों की, हमारे महकमों की। और फिर जब एक तबाही के दाने पर हम पहुँच जाते हैं, फिर कहा जाता है जी मुख्तलिफ महकमे जो हैं उनको बंद कर दिया जाए। उनकी वजह से पिछले सालों में जो अरबों रुपए का नुकसान हुआ उसका कौन जिम्मेदार है। और अब एक आईटी सेक्रेटरी जो है उसका इश्तिहार देकर उसे भारी मुआवजे पे रखा जाएगा और फिर वो अपने बंदे वहाँ पे एडजस्ट करेगा। और जब उससे पूछा जाएगा, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, तो वो साहब कहेंगे कि मुझे तो अभी आए 6 माह हुए। उनकी अपनी तजावीज़ होंगी, वो अपने एक फिजिबिलिटी रिपोर्टें बनाएंगे और हुकूमत को सुनहरे ख्वाब दिखाएंगे। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, 2 चीज़ें हैं। एक उनकी भारी तनख्वाह जो हमारे मुल्क के हालात है माशी तौर पे वो, और दूसरा उनकी जो कारकर्दगी है और उसके पीछे कौन है जो निजी शोबे से आईटी सेक्रेटरी ला के तैनात करवाना चाहता है। तो इसमें सेनेट के मेंबरान ने भी, जो कायमा कमेटी के हैं, उन्होंने तफजात का इजहार किया और साफ कहा कि फैसला तो कर लिया गया होगा कि किसको आईटी सेक्रेटरी लाना। किसी अपने बंदे को लाकर
ہمارے سروں پہ بٹھا دیا جائے گا اور ہم پھر اس کے لمبے لمبے لیکچر سنیں گے۔ یہ سب باتیں ہوں گی آئندہ کچھ دنوں میں، آپ سنیں گے کہ ایک جب آئی ٹی سیکٹری لگ جائے گا تو ایک انقلابی قسم کی گفتگو کی جائے گی، ایسا لگے گا کہ آئی ٹی میں بہت بڑا انقلاب آنے، لیکن ماضی کی صورتحال کو دیکھیں تو ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ بجائے اس کے کہ جو محکمہ جس پہ لاکھوں روپے پہلے ہی افسران تنخواہیں لے رہے ہیں، ان میں سے دیکھا جائے، اور اگر وہ اس قابل نہیں تو ان کو فارغ کیا جائے، نئے لوگ سب پورے محکمے میں بھرتی کر لیے جائیں۔ یہ جو موجودہ جو آئی ٹی کی صورتحال ہے اور اس میں جو افسران کام کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کوئی نیا جو اس شعبے سے طالب علم یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے وہ ان سے بہتر کام کر لے۔ بس ایک کھانے پینے کے سلسلے رکھے ہوئے ہیں اور ملک کو لوٹا جا رہا ہے، اور جنہوں نے اس کو دیکھنا ہے وہ ہمیشہ حکومتیں یہی کرتی ہیں کہ جب آتے ہیں اپنے بندوں کو لا کے ایک اشتہار دیا جاتا ہے اور اپنے بندوں کو لا کے مختلف محکموں میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور پھر عوام ان کے بھروسے پہ یا ان کے احکامات پہ ہی اپنی زندگیاں گزارنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا موضوع تھا جو آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اور ایک اور گزارش ہے کہ جب ویڈیو دیکھیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کا بٹن جو ہے اس کو دبائیں تاکہ جو بھی ویڈیو جس بھی موضوع پر ہم بنائیں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اور ایک اور بات جاتے جاتے کہہ دوں کہ آپ ہمیں بتائیے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں آپ کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے۔ ہمیں آپ صرف موضوع بتائیے، اس کی تفصیلات ہم خود حاصل کر لیں گے، جو ایشو ہے، جو مسائل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔